بدے دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی، بدے دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی، کہ دستے او بود اندر حقیقت دست یزدانی، کہ دستے او بود اندر حقیقت دست یزدانی، بدے دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی، غوث الاعظم شاہ۔ روحانیت کا کبھی نہ ختم ہونے والا نظام جو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر آپ کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین سے لے کر موجودہ زمانے تک چلتا آ رہا ہے۔ صدقہ مولا ان میں سے ایک مشہور و معروف عظیم روحانی شخصیت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کے کارناموں کے اثرات آج تمام عالم پر نظر آتے ہیں اور گزشتہ 1000 سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ مجدد اعظم غوثیت ماب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شریف میں روحانیت و طریقت کے نہ بجھنے والے چراغ روشن کیے۔ اس سے پوری کائنات کی فضائیں آج بھی منور ہیں اور اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یوں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں فیوز و برکات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں فیض رساں ہو چکا تھا، اور روایات کے مطابق سرزمین پاک و ہند میں قدم رنجا فرمانے والے پہلے بزرگ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ سیدنا عبد الرزاق الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس بغداد تشریف لے گئے، لیکن حصول فیض کے لیے کثیر تعداد میں اولیاء، صلحاء، عمراء، مشائخ، سلاطین اور عامت الناس حضور غوث اعظم کی اولاد کو سرزمین پاک و ہند میں آنے کی دعوت دیتے رہے۔ مجبور بہت ہوں میں۔ بر صغیر کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ خاندان گیلانیہ کے اکابر مشائخ وقتاً فوقتاً اس سرزمین پر تشریف لاتے رہے، مگر مستقل سکونت اور بر صغیر کے فرزندان اسلام کے دلوں کو روحانیت کے نور سے منور کرنے کے لیے شہزادہ غوث الورا، نقیب الاشراف، سید السادات، شیخ المشائخ، قدوۃ الاولیاء حضرت سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان تشریف آوری حضور غوث اعظم کی طرف سے لکھی جا چکی تھی۔ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور کی امت میں، اور جو حضور سے پہلے ہو گزرے وہ بھی امت میں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی امت میں، جو کلمہ نہ پڑھ سکے، خواہش مند تھے پر کلمہ نہ پڑھ سکے، لتؤمنن بہ، انبیاء بھی حضور کی امت میں، وہ بھی امت میں۔ اس طرح جنہوں نے حضور غوث الاعظم کے دست اقدس پر اور ان کے سلسلے میں بیعت کی وہ بھی ان کے مریدوں میں، جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے جنہوں نے گردن جھکا لی وہ بھی مریدوں میں۔ آپ سمجھ گئے؟ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا، یہ شان ہے۔ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اور کوئی پکڑنے آئے گا غوث پاک کا ہاتھ بڑے گاری کو میرا مرید ہے۔ حضور اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی، مرید کیسا ہو گیا؟ کہا نادان تمہیں خبر نہیں، بیعت کا موقع نہیں مل سکا، زبان سے تو کہتا تھا غوث پاک کا مرید ہے۔ اس نے زبان سے اقرار کر لیا مرید ہوں، مرید ہو گیا۔ جب نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کا تو کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے بیوی بنا لیا، وہ ماں کہتی ہے شوہر کر لیا، کو ہاتھ تھوڑا پکڑ لیتے ہیں، اقرار کر لیتی ہے تیری ہو گئی، ارے تیری ہو گئی تو بیوی بن گئی، اور جس نے کہہ دیا غوث پاک تیری ہو گئی وہ مرید کیوں نہیں ہو گیا؟
نصیب ہوئی, زیارت نصیب ہوئی, زمانہ نصیب ہوا, غلامی نصیب ہوئی, بیعت نصیب ہوئی, سلسلہ نصیب ہوا, یہ تو فضیلتیں بڑھتی چلی گئیں, سونے پہ سہاگے ہو گئے. مگر غوث پاک تو آقا کی شان ہے, آقا کی امت میں. سو اس لیے قادری تو غوث پاک کے مرید ہیں ہی. آج ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں, چشتی بھی غوث پاک کے مرید, نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید, سہروردی بھی حضور غوث پاک کے مرید, رفائی بھی حضور غوث پاک کے مرید, شاذلی بھی حضور غوث پاک کے مرید. جتنے سلسلے ہوئے زمین پر ہیں سب غوث پاک کے مرید. حضرت پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین الگیلانی البغدادی کی پیدائش مبارک 18 ربیع الاول 1352 ہجری کو عراق کے دارالحکومت اور فیوزات و تجلیات غوث سمدانی کے مرکز بغداد میں ہوئی. آپ کی ولادت جس گھر میں ہوئی وہ حرم دیوان خانہ قادریہ کہلاتا ہے. آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا محمود حسام الدین الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دربار غوثیہ کے سجادہ نشین کے عہدے پر فائز تھے, جو کہ نقیب الاشراف کہلاتا ہے. اور اسی طرح آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد الرحمن المحیز الگیلانی بھی نقیب الاشراف تھے, اور آپ اس وقت عراق کے وزیر اعظم تھے. اور اسی طرح آپ کے پردادا حضرت سیدنا علی النقیب الگیلانی اس وقت کے سجادہ نشین اور نقیب الاشراف تھے. حضرت سیدنا طاہر علاؤ الدین الگیلانی حسنی اور حسینی سید ہیں. آپ کا سلسلہ نسب 16 پشتوں کے واسطے سے سلطان الاولیاء غوث العظم ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی تک اور 28 پشتوں کے واسطے سے حضور اکرم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا ملتا ہے. اور آپ حضرت غوث العظم کے تیسرے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو بکر عبد العزیز الگیلانی کی اولاد میں سے ہیں. اور انتہائی مسرت کی بات ہے کہ اس وقت بھی حضرت سیدنا غوث العظم کے مزار اقدس کے سجادہ نشین اور متولی سیدنا طاہر علاؤ الدین الگیلانی کے بڑے بھائی اور حضرت سید پیر عبد القادر جمال الدین الگیلانی کے سگے تایا جان ہیں, جن کا اسم گرامی حضرت السید احمد ظفر الگیلانی ہے. آپ حکومت عراق کی طرف سے پاکستان میں 1978 سے 1982 تک سفیر رہے اور نائب وزیر خارجہ بھی رہے. حضرت پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین الگیلانی نے تعلیم اس وقت کے عراق کے مشہور اور مستند اساتذہ سے حاصل کی, جن میں چند کے نام یہ ہیں: حضرت ملا سید اسد آفندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی قاسم النقیبی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ خلیل الراوی رحمۃ اللہ علیہ, اور مدرسہ دربار غوثیہ حضور غوث اعظم کے مفتی اعظم عراق سے تفسیر, حدیث, فقہ اور دیگر علوم و فنون حاصل کی. آپ مجھ سے پیار کریں, میرے ٹوٹے پھوٹے علم کو جو چاہیں بناتے پھریں, جو چاہیں بناتے پھریں, آپ کی محبت ہے, آپ کی عقیدت ہے, بڑھا کے جو کچھ چاہیں بنا لیں, جو کچھ چاہیں کہہ لیں, آپ کی محبت ہے. مگر اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی میں اپنے شیخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاؤ الدین گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا, جس موضوع پر سنا ان کو پہاڑ پایا, خود کو ذرہ پایا, ان کو سمندر پایا, خود کو قطرہ پایا. اب یہ موضوع الگ ہے, کیا بتاؤں بیٹھ کر. وہ میں نے ایک دن عرض کیا حضور سے کہ حضور کبھی اپنے شیخ حضور محمود حسام الدین جیلانی نقیب الاشراف کی کوئی باتیں سنائیں, اور ان کے شیخ دادا شیخ حضور قطب الوارث واصلین امام المحدثین سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب کی باتیں سنائیں. فرمایا بیٹا باپ کے بارے میں کیا بتائے گا, اتنے بے نیاز. یہاں پکڑ لے کسی پیر کو, خلیفے کو, باتیں سناتے سناتے کرامتے کرتے کرتے 10 سال نہیں تھکتا. میں نے ساری زندگی ان کی کبھی اپنے والد اپنے دادا کی تعریفیں کرتے قصیدے پڑھتے نہیں دیکھا. ہائے ہائے, ارے اتنی عظیم ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس کردار کی تو گرج کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ کر شرماتے تھے. اپنا بابا کا کیا بتائے گا, ہم اپنے بابا کے لیے کیا بولے گا, بس ایسی بات کرتا. بس غوث پاک کا خزانہ تھا, بس غوث پاک کا فیض. بس وہ جب بولتے تھے اپنی 16 پشتوں میں کسی کی بات نہ کرتے. وہ 16ویں پشت حضور غوث پاک کی.
15 واسطوں میں کسی کی بات نہ کرتے، جب بولتے یا غوث پاک کی بات کرتے یا محمد مصطفیٰ کی بات کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی سلطان کے در پہ نہیں جانا، کہیں سائل نہیں ہے، کہیں منگتا نہیں۔ کوئٹہ میں جب شروع خداداد روڈ پہ حضور آ کے آباد ہوئے تو ایوب خان کا دور تھا۔ ایوب خان نے وہاں کے ایک افسر کو، کسی بڑے نمائندے کو بھیجا، عرض کیا حضور آپ تشریف لائیں، ہمارے مہمان ہیں پاکستان میں، جو حکم کریں آپ کے لیے حاضر ہے، جو حکم کریں آپ کے لیے حاضر ہے، فرمائیں۔ حضور نے ان کو جواب دیا، قدوۃ الاولیاء نے فرمایا اللہ کا ہم فقیر ہے، اس کا خیرات بہت ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا، جب اللہ کا خیرات ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا۔ یہ نمونہ تھے وہ اولیاء کاملین کے اور سلف صالحین کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کر لو، وہ صاحب تکوین تھے، مقام تکوین تھے۔ ولایت میں ایک مقام آتا ہے کن فیکون، اگر کوئی کہہ دے کہ ہو جا پھر وہ ہو جاتا ہے، اگر زبان سے ایسا فرما دیتے ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب تکوین تھے۔ وہ کیا تھے؟ ایک ناکارہ مرید اپنے بابا کا، شیخ کا کیا بتائے گا؟ وہ کیا بتائے گا؟ تو اس لیے میں نے بات ختم کر دی ہے کہہ کر کہ حضور غوث پاک کے مسئلے اعلیٰ تھے۔ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کا پورا خاندان اور گھرانہ مشائخ و نقباء پر مشتمل تھا۔ اسی عالی قدر خاندان سے فیض کی کرنیں عالم عرب سے نکل کر مشرق بعید، یورپ، افریقہ اور امریکہ تک پھیلی۔ اس فیض کا اصل مرکز اور سرچشمہ ان کے جد امجد حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، جہاں سے اب بھی دنیا بھر کے طالبان حق فیضان سمیٹتے ہیں اور قیامت تک اسی مرکز انوار کی خیرات بڑھتی رہے گی۔ حضرت سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی نے سب سے پہلے روحانی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی حضرت سیدنا شیخ محمود حسام الدین الگیلانی سے حاصل کی اور انہی کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ وہ دربار غوثیہ حضور غوث پاک کے مزار پر انوار کے متولی، نقیب الاشراف، سجادہ نشین اور خاندان گیلانیہ کی اپنے زمانے کی سب سے عظیم شخصیت تھے۔ حضرت سیدنا محمود حسام الدین الگیلانی نے اپنے فرزند ارجمند کی خصوصی تربیت کی اور خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی نے اپنے والد گرامی کے علاوہ بھی بغداد شریف کے کئی مشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو حضور غوث العظم کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اور مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحے ولایت سلب ہو جائے گی۔ جو غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی ہو اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ ولی رہ نہیں سکتا، وہ ولی رہ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں میں محو مراقبہ ہیں، آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا غوث پاک کا فرمان، آپ نے گردن سر جھکا لی اور عرض کیا یا سرکار غوث العظم آپ کا قدم میری کندھوں پر ہی، گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں اور سر پہ بھی آپ کا قدم۔ عظیم شخصیات کا بچپن ہو یا لڑکپن ہمیشہ غیر معمولی ہوا کرتا ہے، لیکن جس شخصیت کی تربیت خانوادہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہو رہی ہو اور اسے بعد ازاں فیوضات روحانی کا امین اور تقسیم کرنے والا بنایا جانا ہو، صاف ظاہر ہے اس کا بچپن اور بھی قابل رشک ہوگا۔ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی حصول علم کے ساتھ ساتھ ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں اپنے قابل اسلاف کا نمونہ تھے۔ آپ کے اس عظیم وصف کی گواہی بر صغیر پاک و ہند کی علمی، روحانی اور سیاسی شخصیت مولانا عبد القدیر بدایونی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم 1942 میں بغداد شریف حاضری کے لیے گئے اور ہر شب ایک عجیب نظارہ کرتے کہ ایک 10-11 سالہ حسین و جمیل نوخیز شہزادہ مزار حضور غوث پاک کے پاس چہرہ مبارک کی طرف نماز عشاء کے بعد کھڑا ہوتا اور ساری رات اسی حالت میں کھڑا مناجات کرتا رہتا اور فجر کا وقت ہو جاتا۔ ہم بچے کی یہ استقامت و استغراق اور مجاہدانہ رنگ دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ النقیب الاشراف
سیدنا محمود حسام الدین الگیلانی، جو کہ اس عظیم دربار کے سجادہ نشین ہیں، کہ چھوٹے صاحبزادے سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی ہیں۔ مولانا بدایونی فرماتے ہیں 15 دن کے قریب بغداد رہے اور ہر شب اسی روح پرور ایمان افروز منظر کا نظارہ کرتے۔ میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، ایک ادنا سا آدمی ہوں، ناکارہ آدمی ہوں، مگر اپنے وجدان اور عرفان اور مشاہدے سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات نبوت میں اللہ کی مثل اعلیٰ مصطفیٰ کی ذات، کائنات ولایت میں حضور کی مثل اعلیٰ حضور غوث پاک کی شان، اور اس دور میں طویل اس پورے کے پورے زمانے میں پورے عالم کے اندر غوث پاک کی مثل اعلیٰ قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین کی ذات ہے۔ دیکھو، میں بہت تو پہلے گزر گئے، ہم دیکھ نہیں سکے، ان کی بات نہیں کرتا، جتنا دیکھا گنبد خضرا کی قسم ہے، جتنا دیکھا قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ان کا مرید ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کے در کا منگتا ہوں، ان کی خیرات پہ پلنے والا ہوں، اس وجہ سے نہیں۔ میں کبھی خوشامد نہیں کرتا، جھوٹی بات نہیں کہتا، حق نہ سمجھوں تو زبان پر نہیں لاتا، حق کہہ رہا ہوں۔ قدوۃ الاولیاء حضور طاہر علاء الدین جیسا جتنا کچھ دنیا میں دیکھا نہیں دیکھا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ حسن میں نہ جمال میں، نہ ولایت میں نہ کمال میں، نہ تقویٰ میں نہ طہارت میں، نہ اتباع سنت میں نہ پاکیزگی و سیرت میں۔ ان کو جب دیکھتے حضور غوث پاک کی المثل الاعلیٰ دکھائی دیتے، المثل الاعلیٰ، چلتے پھرتے حضور غوث پاک کی مثل اعلیٰ، حضور غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے، الولد سر لابی، غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے، چلتے پھرتے ان کی غیرت دیکھ کر غوث پاک کی غیرت یاد آتی، ان کی عزت نفس دیکھ کر غوث پاک کی عزت نفس یاد آتی۔ وہ کسی دنیا میں کسی در کے سائل نہ تھے، ہر کوئی ان کا سائل تھا۔ کئی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلایا، ہر کوئی ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا۔ ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک ہر کوئی ان کے در پر آتا تھا، سائل بن کے، منگتا بن کے آتا تھا، ان کے در پہ ہر کوئی سائل بن کے آتا تھا، منگتے بن کے آتے تھے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ساتھ گئے چل کر ان کی منتوں پر منگتوں کو وہاں جا کر حکمران بنتے دیکھا اس در پہ۔ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی حضور غوث اعظم کے حکم پر 1954 میں پاکستان تشریف لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کو پاکستان کی اقلیم و ولایت سپرد کرنے کے لیے لاہور میں سیدنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی خدمت میں بھیجا گیا۔ آپ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر چلہ کش ہو گئے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ ولایت ہند کی تاجداری کی سپردگی کے لیے چلہ کش ہوئے تھے۔ بالآخر یہاں سے تقرری کا حکم نامہ جاری ہوا اور کوئٹہ بلوچستان میں سکونت اختیار کرنے کا حکم ملا، اور آپ نے کوئٹہ میں سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں آ کر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی نے سلسلہ قادریہ میں ایک نئی روح پھونک دی، شب و روز دین کی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور مختصر عرصے میں پاکستان سمیت بر صغیر کے کونے کونے میں آپ کے روحانی مقام و مرتبہ کا شہرہ ہو گیا، اور مسافران و طالبان راہ حق کشاں کشاں آستانہ عالیہ میں حاضر ہونے لگے، جہاں قدم قدم پر تقوی و طہارت اور پاکیزگی کے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، اور عملی تصوف کی خوشبو مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کی حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبی قربت آپ کا منفرد اعزاز تو تھا ہی، لیکن آپ نے اپنے حسن خلق و پاکیزہ سیرت و اتباع، شریعت و طریقت، انوار معرفت و حقیقت اور برکات و کرامات کے باعث ایک جہاں زندہ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے جد امجد حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سفیر اعظم تھے۔
سیدنا طاہر علاؤالدین الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آستانہ عالیہ دربار غوثیہ کوئٹہ، بلوچستان اور کراچی میں سلسلہ رشد و ہدایت تا دم آخر جاری رکھا، اور اس سلسلے میں دنیا بھر کے بالعموم اور عالم اسلام کے نامور علماء و مشائخ اور مقتدر شخصیات اپنی علمی اور روحانی و قلبی تشنگی بجھانے کے لیے حاضر ہوتی رہتی تھی۔ جیلا تمہاری ریت ہے بیڑے ترانہ مرید جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک آپ کے دربار میں قدم بوسی کے لیے آتے رہے۔ سردار عبدالقیوم وزیر اعظم آزاد کشمیر، سلطان القابوس سلطنت آف عمان وغیرہ، علامہ احمد سعید شاہ کاظمی، حکیم محمد سعید دہلوی اور پیر محمد کرم شاہ جیسے علماء بھی خوشہ چینی کے لیے آتے رہے۔ اس سلسلہ ہدایت کو جاری رکھتے ہوئے آپ جس مقصد کے لیے پاکستان تشریف لائے تھے، اس کے تحت اپنے مریدین کی روحانی تربیت فرمائی، جس کی ایک مثال تابندہ و درخشندہ ستارہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں ہے۔ سیدنا طاہر علاؤالدین الگیلانی نے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن کی، جو کہ غلبہ و احیاء اسلام کی ایک عالمگیر تحریک ہے، اس کی سرپرستی فرمائی، اس کے روحانی سرپرست کی ذمہ داری قبول فرمائی، اور قدم قدم پر تحریک اور قائد تحریک کی سرپرستی اور مدد فرمائی، اور فروری 1984 میں تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد اپنے دست اقدس سے رکھا اور منہاج القرآن کانفرنس کی صدارت فرمائی۔ پھر اس کے بعد مسجد منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن کا سنگ بنیاد آپ کے صاحبزادگان صاحبزادہ سید محمود محی الدین الگیلانی، صاحبزادہ السید عبدالقادر جمال الدین، صاحبزادہ السید محمد ضیاء الدین الگیلانی نے رکھا۔ منہاج القرآن کانفرنس لاہور کی صدارت فرمائی، جس میں ساری رات موسلادھار بارش ہوتی رہی، مگر نہ تو بجلی بند ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان ہوا۔ اسی طرح سیدنا طاہر علاؤالدین الگیلانی نے تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 19 جون 1988 میں انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس، جو کہ مشہور ویمبلے ہال لندن میں منعقد ہوئی تھی، جس میں دنیا کے نامور علماء و مشائخ شریک تھے، اس کی بھی صدارت اور سرپرستی آپ نے فرمائی۔ اسی طرح اکتوبر 1988 میں منعقدہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کی صدارت فرمائی۔ آپ کی تحریک اور قائد تحریک پر اتنی نوازشات تھیں جن کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ پھر اکتوبر 1990 میں غوث العظم کانفرنس لاہور، جو کہ منہاج القرآن نے کروائی، اس میں تشریف لائے اور صدارت فرمائی۔ اس سرپرستی اور نوازشات کی حد نہ رہی۔ جب 1991 کو آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے آخری مسکن اور مزار کے لیے بھی تحریک منہاج القرآن کی سرزمین کو سعادت بخشی، اور آپ کا مزار تحریک منہاج القرآن کے ٹاؤن شپ مرکز، جو کہ اب بغداد ٹاؤن بن چکا ہے، اپنی مستقل قیام گاہ بنوا کر تحریک منہاج القرآن کی بعد از وصال بھی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ کی طرح آپ کے تینوں صاحبزادگان بھی تحریک منہاج القرآن کی سرپرستی فرما رہے ہیں، خدمت دین اور سلسلہ قادریہ کی ترویج کے مقدس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قدوۃ الاولیاء پیر سیدنا طاہر علاؤالدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چمن کے دوسرے پھول حضرت پیر سید عبدالقادر جمال الدین الگیلانی نے روحانیت کی اصل روح سمجھنے کے لیے علوم ظاہری کی جانب بھی بڑی توجہ دی ہے۔ آپ نے بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے انٹرنیشنل افیئرز اور ایم اے سیاسیات کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اعلیٰ علمی ذوق و شوق کی بدولت ملکی اور بین الاقوامی حالات پر بڑی نپی تلی رائے دینے کی بھرپور اہلیت کے حامل ہیں، اور ملکی و عالمی حالات کا مطالعہ و مشاہدہ بڑی باریک بینی سے فرماتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے یورپ، امریکہ، خلیجی ممالک، بنگلہ دیش اور دنیا کے دور دراز علاقوں میں دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ فرماتے ہیں، اور سلسلہ قادریہ کی روحانی کرنوں سے لوگوں کے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ شب میلاد مصطفیٰ کی مبارک ساعتوں میں اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، جس کی صدارت آل رسول اور خانوادہ رسول کے چشم و چراغ قطب الاقطاب سید السادات شیخ المشائخ سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور سیدنا طاہر علاؤالدین الگیلانی قدس سر العزیز کے لخت جگر اور نور نظر
حضرت صاحبزادہ سید عبد القادر جمال الدین گیلانی فرما رہے ہیں۔ آپ عالمی سطح پر ہونے والے اخلاقی، مذہبی اور روحانی پروگرامز، کانفرنسز اور سیمینارز کی سرپرستی فرماتے ہیں تاکہ اسلام اور تصوف کی تعلیمات جدید رنگ و آہنگ کے ساتھ عام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ پکارو شاہ جیلاں کو پکارو والضيق والنقمة وامن علينا بالصحة والعافية والبركة والمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين ارحمنا عافنا واعف عنا وبارك بنا وارزقنا وعلى طاعتك عنا وعلى غيرك لا تكلنا وارض عنا واعف عنا وتب علينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين وعلي كلمة الحق والدين واخذل الكفر واليهود والهنادك والملحدين آمين والمردودين والمرتدين والظالمين آمين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي البلاد الإسلامية وانصرهم على القوم الكافرين والملحدين والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك اللهم ونتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وحزبه وجنده أجمعين وبجاه شيخ الكل مالك أزمة المتصرفين السيد أبا محمد محيي السنة والدين عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى عنه وبكافة الأولياء والصالحين نسألك اللهم نصرا وفتحا مبين اللهم ألف بين قلوب المسلمين بالمحبة آمين وانصرهم على أعداء الإسلام وعلى أعداء المسلمين آمين واجعلهم متعاضدين متآزرين في السراء والضراء وإنك لعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وحزبه وجنده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ورحمة خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ